بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے، شرط ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اسلام میں دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، کنڈیشن ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ پہلی نماز، دوسرا طواف۔ نماز اور طواف دو ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تبھی ہوں گا۔ اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لیے وضو سنت ہے، مستحب ریکمنڈڈ ہے، مباح ہے، جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط، کنڈیشن اور فرض نہیں ہے، لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کو وضو سے پڑھنا، اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے، لیکن شرط ایز اے کنڈیشن صرف دو عبادتیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا قرآن کے لیے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو، اب وہ آیت کا کیا، لا یمسون الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ، تو یاد رکھیں اس کے تعلق سے علماء کی آپ تشریحات پڑھیے۔ اس میں اکثر علماء نے لکھا مطہرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو۔ اس سے مراد ہے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وحی کو لے کر، قرآن کو لے کر، تو تب اللہ نے کہا لا یمسون الا المطہرون، اس قرآن کو لوح محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے۔ وآیت اس کانٹیکسٹ میں مطہرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو، فرشتے، تو شیطان لے کر اترتا ہے، جو مشرکین کی ایک جو الزام تھا اس کے جواب میں آیت آئی، اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا علم ہے، دو ہی عبادتیں جس میں جو ہے عبادت میں وضو شرط ہے، ایز اے کنڈیشن ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوں گی، وہ ہے نماز اور طواف۔ اس کے علاوہ سب کے لیے سنت مستحب ہے، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ ہمیشہ بغیر وضو سے پڑھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغیر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو لہٰذا نماز اور طواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے۔ کیا بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ابو الفیض یو پی سے۔ جی ہاں ابو الفیض صاحب، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن تلاوت کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید پہ کوئی غلاف چڑھا ہوا ہو تو پھر ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، غلاف میں یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن سے بالکل الگ ہو، اس کے اوپر جلد پہ نہ چڑھا ہوا ہو، یعنی الگ سے چادر میں لپیٹا ہوا ہو نا، جیسے چادر ہے آپ نے قرآن مجید پہ لپیٹ دی تو پھر اس چادر کو پکڑ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ جو غلاف جو اس کا حصہ بن جاتا ہے اور قرآن مجید کے جو دونوں جانب ہیں وہ غلاف کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو وہ بھی قرآن کا جز بن جاتا ہے، پھر اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان ہی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث الگ فرقہ نہیں ہے۔ تمام فقہائے ائمہ اربعہ جو ہیں سب سے بڑے اہل حدیث تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سے مسائل لکھ کے کتابوں میں جمع کیے ہیں۔ بہرحال قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اس کو پاک ہی ہاتھ لگائیں، لا یمسہ الا المطہرون، باقی تمہاری مرضی ہے۔ کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں، لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا، صرف وہ جو مطہرین ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو، اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے
100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا. جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے, یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے, وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے, جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے, سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں, لوح محفوظ. اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا, کچھ لوگ کہتے تھے, کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا, صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں. مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا, وہ بالکل پاک ہے, صرف جسم سے نہیں سارے طریقے سے. اس کے معنی ہے کہ فرشتے. اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں, اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا, صرف فرشتے. تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا. اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں, پاک ہونا اور وضو میں ہونا اچھی بات ہے, لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے.